السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ کلمہ طیبہ کے معنی کے ضمن میں ہمارا مطالعہ الحمدللہ جاری ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو اس ضمن میں کچھ نکات ہمارے سامنے آ چکے ہیں، اور یہ کلمہ پڑھنے والے میں اور نہ پڑھنے والے میں کیا فرق ہے، اس کا بھی مطالعہ ہم نے کیا۔ کلمے کا مطلب کیا ہے وہ بھی ہمارے سامنے بات آئی گزشتہ ہمارے مطالعے میں، فنڈامنٹلس آف اسلام پارٹ 137 کے اندر۔ اب آگے یہ کلمہ سے جو ہے ہمارا عہد و پیمان ہوتا ہے، اللہ سے ہم عہد اور پیمان کرتے ہیں۔ جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہی ہم اپنے اللہ سے کرتے ہیں اور ساری دنیا کو گواہ بنا کر کرتے ہیں عہد و پیمان۔ اس کی خلاف ورزی کریں گے تو ہماری زبان، تمہاری زبان، تمہارے ہاتھ، ہمارے ہاتھ پاؤں، رونگٹا اور زمین اور آسمان کا ایک ایک ذرہ جس کے سامنے تم نے جھوٹا قرار کیا، تمہارے خلاف اللہ کی عدالت میں گواہی دے گا، اور تم ایسی بے بسی کے عالم میں وہاں کھڑے ہوگے کہ ایک بھی گواہ تم کو صفائی پیش کرنے کے لیے نہ ملے گا۔ کوئی وکیل یا بیرسٹر وہاں تمہاری طرف سے پیروی کرنے والا نہ ہوگا، بلکہ خود وکیل صاحب اور بیرسٹر صاحب جو دنیا کی عدالتوں میں قانون کی الٹ پھیر کرتے ہیں، یہ بھی وہاں تمہاری طرح بے بسی کے عالم میں کھڑے ہوں گے۔ وہ عدالت ایسی نہیں ہے جہاں تم جھوٹی گواہیاں اور جعلی دستاویز پیش کر کے اور غلط پیروی کر کے بچ جاؤ گے۔ دنیا کی پولیس سے تم اپنا کرائم چھپا سکتے ہو، اللہ کی پولیس سے نہیں چھپا سکتے۔ دنیا کی پولیس رشوت کھا سکتی ہے، اللہ کی پولیس رشوت کھانے والی نہیں۔ دنیا کے گواہ جھوٹ بول سکتے ہیں، اللہ کے گواہ بالکل سچے ہیں۔ دنیا کے حاکم بے انصافی کر سکتے ہیں، اللہ ایسا حاکم نہیں جو بے انصافی کرے۔ پھر اللہ جس جیل میں ڈالے گا اس سے بچ کر بھاگنے کی بھی کوئی صورت نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ جھوٹا قرار نامہ کرنا بہت بڑی بیوقوفی ہے، سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ جب اقرار کرتے ہو تو خوب سوچ سمجھ کر کرو اور اس کو پورا کرو، ورنہ تم پر کوئی زبردستی نہیں ہے کہ خواہ مخواہ زبانی ہی اقرار کر لو، کیونکہ خالی قولی زبانی اقرار محض بیکار ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کا اقرار۔ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد تم محمد الرسول اللہ کہتے ہو، اس کے معنی یہ ہے کہ تم نے یہ تسلیم کر لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ پیغمبر ہیں جن کے ذریعے سے اللہ نے اپنا قانون تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اللہ کو اپنا آقا اور شہنشاہ مان لینے کے بعد یہ معلوم ہونا ضروری تھا کہ اس شہنشاہ کے کیا احکام ہیں، ہم کون سے کام کریں جن سے وہ خوش ہوتا ہے اور کون سے کام نہ کریں جن سے وہ ناراض ہوتا ہے، کس قانون پر چلنے سے وہ ہم کو بخشے گا اور اس کی خلاف ورزی کرنے پر وہ ہم کو سزا دے گا۔ یہ سب باتیں بتانے کے لیے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر مقرر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنی کتاب ہمارے پاس بھیجی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کر کے ہم کو بتا دیا کہ مسلمانوں کو اس طرح زندگی بسر کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، رہنمائی ہے۔ کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہم کو نہیں ملتی۔ سیرت کا جب ہم مطالعہ کریں
پڑھیں تو یہ غرض ہمارے سامنے رہے، عمل کرنے کے لیے ہم پڑھیں، اس مقصد کے لیے ہم پڑھیں۔ قرآن مجید پڑھیں تو عمل کرنے کے لیے، سیرت پڑھیں، احادیث پڑھیں تو عمل کرنے کے لیے، یہ ہمارا مقصد دراصل ہونا چاہیے۔ بس جب تم نے محمد رسول اللہ کہا تو گویا اقرار کر لیا کہ جو قانون اور جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے تم اسی کی پیروی کرو گے، اور جو قانون اس کے خلاف ہے اس پر لعنت بھیجو گے۔ یہ اقرار کرنے کے بعد اگر تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قانون کو چھوڑ دیا اور دنیا کے قانون کو مانتے رہے تو تم سب سے بڑھ کر جھوٹا اور بے ایمان کوئی نہ ہوگا، کیونکہ تم یہی اقرار کر کے تو اسلام میں داخل ہوئے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا لایا ہوا قانون حق ہے اور اسی کی تم پیروی کرو گے۔ اسی اقرار کی بدولت تو تم مسلمان کے بھائی بنے، اسی کی بدولت تم نے باپ سے ورثہ پایا، اسی کی بدولت ایک مسلمان عورت سے تمہارا نکاح ہوا، اسی کی بدولت تمہاری اولاد تمہاری جائز اولاد بنی، اسی کی بدولت تمہیں یہ حق ملا کہ تمام مسلمان تمہارے مددگار بنے، تمہیں زکوٰۃ دیں، تمہاری جان اور مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کا ذمہ لیں، اور ان سب کے باوجود تم نے اپنا اقرار توڑ دیا۔ اس سے بڑھ کر دنیا میں کون سی بے ایمانی ہو سکتی ہے؟ اگر تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے معنی جانتے ہو اور جان بوجھ کر اس کا اقرار کرتے ہو تو تم کو ہر حال میں اللہ کے قانون کی پیروی کرنی چاہیے، خواہ اس کی پیروی پر مجبور کرنے والی کوئی پولیس اور عدالت اس دنیا میں نظر نہ آتی ہو۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی پولیس اور فوج اور عدالت اور جیل کہیں موجود نہیں ہے، اس لیے اس کے قانون کو توڑنا آسان ہے، اور گورنمنٹ کی پولیس، فوج، عدالت، جیل موجود ہے، اس لیے اس کے قانون کو توڑنا مشکل ہے۔ ایسے شخص کے متعلق میں صاف کہتا ہوں کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جھوٹا اقرار کرتا ہے، اپنے اللہ کو، ساری دنیا کو، تمام مسلمانوں کو اور خود اپنے نفس کو کیا ہے وہ دھوکہ دیتا ہے۔ اب اگلا ٹاپک، اقرار کرنے کی ذمہ داریاں۔ جب ہم لا الہ الا اللہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں آ جاتے ہیں تو اقرار کرنے کے بعد وہ ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں؟ تم اقرار کرتے ہو کہ اللہ تمہارا اور ہر چیز کا مالک ہے۔ اس کے کیا معنی ہیں؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ تمہاری جان تمہاری اپنی نہیں، اللہ کی ملک ہے، تمہارے ہاتھ اپنے نہیں، تمہاری آنکھیں اور تمہارے کان اور تمہارے جسم کا کوئی عضو تمہارا اپنا نہیں۔ یہ زمینیں جن کو تم جوتتے ہو، یہ جانور جن سے تم خدمت لیتے ہو، یہ مال اسباب جن سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، ان میں سے بھی کوئی چیز تمہاری نہیں۔ اصل اور حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ ہر چیز اللہ کی ملک ہے اور اللہ کی طرف سے عطیہ ہے، عطیے کے طور پر تمہیں ملی ہیں، گفٹ کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو مال اور سامان دیا ہے۔ اس بات کا اقرار کرنے کے بعد تمہیں یہ کہنے کا کیا حق ہے کہ جان میری ہے، جسم میرا ہے، مال میرا ہے، اور فلاں چیز میری ہے اور فلاں چیز میری ہے۔ دوسرے کو مالک کہنا اور پھر اس کی چیز کو اپنی قرار دینا بالکل ایک لغو بات ہے۔ اگر در حقیقت یہ بات سچے دل سے مانتے ہو کہ ان سب چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے تو اس سے دو باتیں خود بخود تم پر لازم ہو جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ جب مالک اللہ ہے اور اس نے اپنی ملکیت امانت کے طور پر تمہارے حوالے کی ہے تو جس طرح مالک کہتا ہے اسی طرح تمہیں ان چیزوں سے کام لینا چاہیے۔ اس کی مرضی کے خلاف ان سے کام لیتے ہوئے تو دھوکے بازی کرتے ہو۔ تم اپنے ان ہاتھوں اور پاؤں کو بھی اس کی پسند کے خلاف ہلانے کا حق نہیں رکھتے۔ تم آنکھوں سے بھی اس کی مرضی کے خلاف دیکھنے کا کام نہیں لے سکتے۔ تم کو اس پیٹ میں بھی کوئی ایسی چیز ڈالنے کا حق نہیں ہے جو اس کی مرضی کے خلاف ہو۔ تمہیں ان زمینوں اور ان جائیدادوں پر بھی
مالک نے منشے کے خلاف گولی حق حاصل نہیں ہے۔ تمہاری بیویاں جن کو تم اپنی کہتے ہو اور تمہاری اولاد جن کو تم اپنی کہتے ہو، یہ بھی صرف اس لیے تمہاری ہیں کہ تمہارے مالک کی دی ہوئی ہیں، لہذا تم کو ان سے بھی اپنی خواہش کے مطابق نہیں بلکہ مالک کے حکم کے مطابق ہی برتاؤ کرنا چاہیے۔ اگر اس کے خلاف کرو گے تو تمہاری حیثیت غاصب کی ہوگی، جس طرح دوسرے کی زمین پر قبضہ کرنے والے کو تم کہتے ہو اور وہ بے ایمان ہے۔ اسی طرح اگر اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو تم اپنا سمجھ کر اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرو گے یا اللہ کے سوا کسی اور کی مرضی کے مطابق ان سے کام لوگے تو وہی بے ایمانی کا الزام تم پر بھی آئے گا۔ اگر مالک کی مرضی کے مطابق کام کرنے میں کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہوا کرے، جان جاتی ہے تو جائے، ہاتھ پاؤں ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹیں، اولاد کا نقصان ہوتا ہے تو ہو، مال و جائیداد اور برباد ہو تو ہوا کرے، تمہیں کیوں غم ہو؟ جس کی چیز ہے وہی اگر انسان پسند کرتا ہو تو اس کے حق میں جاتی ہاں اگر مالک کی مرضی کے خلاف تم کام کرو اور اس میں کسی چیز کا نقصان ہو تو بلا شبہ تم مجرم ہوگے، کیونکہ دوسرے کے مال کو تم نے خراب کیا، تم خود اپنی جان کے مختار نہیں ہو، مالک کی مرضی کے مطابق جان دو گے تو مالک کا حق ادا کر دو گے، اس کے خلاف کام کرنے میں جان دو گے تو یہ بے ایمانی ہوگی۔ اگلا ٹاپک، اسلام لانا اللہ پر احسان نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مالک نے جو چیز تمہیں دی ہے اس کو اگر تم مالک ہی کے کام میں صرف کرتے ہو تو تم کسی پر احسان نہیں کرتے، نہ مالک پر احسان ہے نہ کسی اور پر۔ تم نے اگر اس کی راہ میں کچھ دکھا دیا یا کچھ خدمت کی یا جان دے دی جو تمہارے نزدیک بہت بڑی چیز ہے، تب بھی کوئی احسان کسی پر نہیں کیا۔ زیادہ سے زیادہ جو کام تم نے کیا وہ بس اتنا ہی تو ہے کہ مالک کا حق جو تم بھرتے ہو وہ تم نے ادا کر دیا۔ یہ کون سی ایسی بات ہے جس پر کوئی پھولے اور فخر کرے اور یہ چاہے کہ اس کی تعریف کی جائے اور یہ سمجھے کہ اس نے کوئی بہت بڑا کام کیا ہے جس پر اس کی بڑائی تسلیم کی جائے؟ یاد رکھو کہ سچا مسلمان مالک کی راہ میں کچھ صرف کرنے پر کچھ خدمت کرنے کے پھولتا نہیں، حالانکہ خاکساری اختیار کرتا ہے۔ فخر کی نماز یہ ہے کہ فخر کی کرنا کار خیر کو برباد کرتا ہے۔ تعریف کی خواہش جس نے کی اور اس کی خاطر کوئی کار خیر کیا وہ اللہ کے ہاں کسی اجر کا مستحق نہ رہا، کیونکہ اس نے تو اپنے کام کا معاوضہ دنیا ہی میں مانگا اور یہی اس کو عمل بھی کیا۔ اب نیکسٹ ٹاپک ہے اللہ کا احسان اور ہمارا رویہ۔ بھائیو، اپنے مالک کا احسان دیکھو کہ اپنی چیز تم سے لیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یہ چیزیں میں نے تم سے خریدی اور اس کا معاوضہ میں تمہیں دوں گا۔ اللہ اکبر! اس شان جود و کرم کا بھی کوئی ٹھکانہ ہے؟ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں اس معاوضے میں کہ ان کے لیے جنت ہے۔ یہ تو مالک کا برتاؤ تمہارے ساتھ ہے، اب ذرا اپنا برتاؤ بھی دیکھو۔ جو چیز مالک نے تم کو دی تھی اور جس کو مالک نے پھر تم سے معاوضہ دے کر خرید بھی لیا، اس کو
اس کو غیروں کے ہاتھ بیچتے ہو، نہایت ذلیل معاوضے لے کر بھیجتے ہو، وہ مالک کی مرضی کے خلاف تم سے کام لیتے ہیں، اور تم یہ سمجھ کر ان کی خدمت کرتے ہو کہ یہ رازق وہ ہیں۔ تم اپنے دماغ بیچتے ہو، اپنے ہاتھ وہیں بیچتے ہیں، اپنے جسم کی طاقتیں بیچتے ہو، اور وہ سب کچھ بیچتے ہو جس کو اللہ کے باغی خریدنا چاہتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر بد اخلاقی اور کیا ہو سکتی ہے؟ بیچی ہوئی چیز کو بیچنا قانونی اور اخلاقی جرم ہے۔ دنیا میں اس پر دعا بازی اور فرد قریب اور فریب دہی کا مقدمہ چلایا تھا۔ کیا تم سمجھے ہو کہ اللہ کی عدالت میں اس پر مقدمہ نہیں چلایا جائے گا؟ اسی کے ساتھ آج کی تفسیر کا سلسلہ اختتام پر پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ہم کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ یہ دونوں کیا ہے اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔